السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 40 سے 43 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اس آیت میں کفار کے برے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے برے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، اس پر ایک اور اندھیرا تہ بتہ موجوں کا، اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا۔ ان اندھیروں میں شدت کا یہ عالم کہ جو اس میں ہو وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، حالانکہ اپنا ہاتھ انتہائی قریب اور
اپنے جسم کا جزو ہے، جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی؟ ایسا ہی کفار کا حال ہے کہ وہ 3 اندھیروں یعنی باطل اعتقاد، ناحق قول اور خبیث عمل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں سے جہل، شک اور حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائی ہوئی ہیں، اور بادلوں سے مہر کو جو ان کے دلوں پر ہے، تشبیہ دی گئی۔ اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہدایت دینا اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی توفیق دینا نہ چاہے تو اسے اصلاً کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلائل بیان فرمائے اور ان کے بعد منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینے کے لیے خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرمایا ہے اور ان کے سامنے ملکوت وہ ملک کے انتہائی باریک اور مخفی ترین اسرار بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مضبوط اور قوی مشاہدے، صریح وحی اور صحیح استدلال کے ذریعے اس چیز کا یقینی علم حاصل ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اور ان کے درمیان پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں ہر اس نقص و عیب سے پاکی بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان جلیل کے لائق نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز و تسبیح کا جسے جو طریقہ سکھایا اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ طریقہ دکھائی نہ دے یا سمجھ نہ آئے۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تصرف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے، اور مخلوق کو فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے۔ لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان اور دل سے اسی کی پاکی بیان کرے۔ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر عقل مند سے بھی خطاب ہے، کیونکہ جو ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو وہ جان جائے گا، اور جاننے والے کا علم یقین مزید بڑھ جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جن شہروں کی طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو یکجا کر دیتا ہے، پھر انہیں طے کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے، اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک و تباہ کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے اور روشنی کی تیزی سے آنکھوں کو بیکار کر دے۔ آگ ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے، اور آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا ایک شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا ہے، اور یہ کسی قادر و حکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ نمبر دو، آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے۔ اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سما اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہے، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں۔ جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے، اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے، اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے، تو بلا شبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوں، اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یاد رہے کہ امام عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں، علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے بیضاوی کی شرح عنایت القاضی میں، اور محمد بن مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی پر اپنے حاشیے محی الدین شیخ زادہ میں، امام ابو سعود محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابو سعود میں، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں دوسرے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب